کی. دیکھو خاندان جوڑنے میں عورت کا جتنا بڑا کردار ہے اتنا مرد کا نہیں ہے. عورت کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں دیکھو, مرد کی بڑی ذمہ داری ہے کمانا, وہ اس میں سستی کرتا ہے مجرم میں. عورت کی ذمہ داری ہے خاندان کو جوڑنا. خاندان عورت سے بنتے ہیں, بچہ عورت جنتی ہے. آج بہت ساری عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی. اس نے کہا کہ فائر بریگیڈ. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا عورت کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں. میں پھر بتا دوں, سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, سب ایسے نہیں ہے, بہت سے مرد بھی تو خراب ہے نا. تو چٹکلوں کو ایک دم سیریس نہ لیا کریں, چٹکلوں کو ایک دم سیریس. اگر کوئی ایسا لطیفہ مردوں کے بارے میں بھی آ گیا, پارسل کروں گا, میں رکوں گا نہیں کہ بھائی مرد ہے تو اس پہ لطیفہ نہ سناؤ, وہ بھی ہم پارسل کریں گے انشاءاللہ. آنے تو دو, بن ہی نہیں رہا کوئی مارکیٹ میں, جیسے ہی آئے گا پارسل کر دیں گے. رہا یہ کہ اور بھی 2-3 ٹاپک تھے جن پہ بعض اسکالرز نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے آج کل, اس پہ بھی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. لیکن آپ بھی تو ٹائم چونکہ مکمل ہونے والا ہے, تو یہی میرا ارادہ تھا اس پہ 5 منٹ بولوں گا, لیکن 5 منٹ میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے, تاکہ کوئی شارٹ کلپ بن سکے نا. تو اس لیے بہوؤں کو چاہیے بھائی اپنے شوہر کی بھی خدمت کرو, اور خدمت کر کے اس کا دل جیتو, اور ساس سسر کی بھی خدمت کرو, اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. بہتر یہی ہے کہ جو کام خود کر سکتی ہیں وہ خود کر لیں. اب ساس صاحبہ کولر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہیں, پانی پی سکتی تھی نہیں نکالا انہوں نے, ادھر آ کے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں پانی لے کر آ. یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ زیادتی والا لطیفہ اتوار کے بیان میں سن لیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات, اس کے کمرے میں گھس رہی ہیں. میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں کہ بھائی آپ کہیں آنے جانے سے پہلے اپنے ساس سسر سے پرمیشن لو, شوہر سے کو بھی اس بارے میں لفٹ نہ کراؤ. اپنے بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح تربیت کریں, شوہر سے بھی نہیں. جب جوائنٹ فیملی میں تو کس سے پوچھو, ساس, ان کا دل بڑا ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اپنی باتیں میں شیئر نہیں کرتا لوگوں کے سامنے, اچھا نہیں لگتا, لیکن بعض دفعہ جیسے بچوں کے میں نے ولاگ ڈالنا شروع کیے اسی نیت سے کہ لوگوں میں تھوڑا ترغیب ہو, ورنہ مجھے نہیں شوق ہے اپنے بچوں کو میں 15 اور 16 اور یہ سب چیزیں لوگوں کو جتنے بھی ہیں کیا آپ کو کیا لینا دینا اس سے, یہ کسی حکمت کے تحت بتانا پڑتا ہے. تو بچوں کے ولاگ بھی جو میں بناتا ہوں وہ بھی اسی حکمت کے تحت. تو اسی میں بعض دفعہ اپنی باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرنی پڑتی ہیں, اپنے گھر کی باتیں, دل پہ پتھر رکھے. مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اس پہ ہمارا عمل بھی ہو. مجھے اپنی بچی کو لے کے جانا تھا جو میرڈ ہے, کہیں تفریح کے لیے لے کے جانا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو میں نے اپنی بچی کو فون کر کے یہی کہا کہ آپ ساس سسر سے اجازت لے کے آؤ گی تو میں لے کے جاؤں گا, ادروائز نہیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ بچی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی, آپ کی بیوی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی نا, وہ کہے گی بھائی ان سے اجازت لینی ہے. تو شوہر اگر غیرت مند اور خاندانی ہوگا تو اس کا دل کیا ہو جائے گا, باغ باغ. تو بچی نے کہا کہ میرے شوہر نے اجازت دے دی. میں نے کہا نہیں, اس اجازت کو ہم اجازت نہیں مانتے. آپ کے ماں باپ کی طرح ہے نا وہ, اب تو آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے, ان سے پرمیشن لو. تو کوشش ہوتی ہے 100% اس معیار پہ پورے اترے نہ اترے, تو ان کا دل بھی بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اگر وہ زیادتی کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے, آپ ان سے پھر پکڑ سکتے ہو کہ ہم تو آپ کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کہیں آنا جانا ہو تو کس سے اجازت لو. ہمارے گھر میں جب تھے تو ہم سے لیتے تھے, وہاں ہو تو کب. شوہر بھی اس سے خوش ہوگا نا اگر غیرت مند ہوگا. مکھنچو ہے تو پاگل ہے نا, وہ تو پھر بولے گا مجھ سے پوچھ نہیں رہی, میرے ابا کو لفٹ کرا رہی ہے, ہم سے پوچھ نہیں رہی. اب بھائی غیرت مند آدمی ہوگا نا, وہ کہے گا یار مجھ سے زیادہ لفٹ کس کو کراؤ, میرے ابا کو. میری نافرمانی کر لو, میرے ابا کی نہ کرو. غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں, بغیرتوں کے تو کوئی اصول ہی نہیں ہوتے. قانون تو غیرت مندوں کے لیے بنائے جاتے ہیں نا, بغیرت تو آپ کو پتہ ہے, اب سب کو پتہ ہے, صرف آپ کو نہیں پتا, ہمیں بھی پتہ ہے.